وہ آج اپنی بیوی اور بیٹی کو ڈنر پر لے کر جانے والا تھا۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے اور وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن ان تینوں میں سے کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے خطرناک لمحہ بننے والا ہے۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے جا کر رکی۔ اس نے اپنی ایکس وائف اور اپنی بیٹی کے ساتھ ڈنر کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ایکس وائف کیوں کہا، یہ آپ کو کہانی میں آگے پتہ چلے گا۔ اس لمحے یہ تینوں ایک خوشحال فیملی کی طرح لگ رہے تھے۔ کون جانتا تھا کہ آج اس فیملی کے ساتھ ایک بھیانک کرائم ہونے والا ہے اور یہ ڈنر ان تینوں کا آخری فیملی ڈنر ثابت ہوگا۔ اس نے فیملی کے ساتھ ڈنر کیا، ریسٹورنٹ سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی طرف ڈرائیو کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گھر پہنچا، لیکن ایک منٹ، اس شخص کے کپڑوں پر یہ خون کہاں سے آیا؟ وہ اندر بھاگا، واش روم پہنچا اور اپنے کپڑوں پر لگے خون کے دھبے صاف کرنے لگا۔ اس کی فیملی کے باقی لوگ کہاں گئے؟ ریسٹورنٹ سے گھر تک کے اس فاصلے میں اس کی فیملی کے ساتھ کیا کرائم ہوا؟ کپڑوں پر لگے خون کے دھبے دھونے والا یہ آدمی آخر کون تھا؟ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا، ڈی ایس پی لاہور عثمان حیدر تھا۔ میں ہوں کومل عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں تھنک کرائم کی ایک اور تھرلنگ ایپیسوڈ۔ ہر کرمنل خون آلود ہاتھوں کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ کرمنل قانون کی کتاب اٹھا کر بڑے ہوتے ہیں اور پھر اسی قانون کو اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ یہ کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ عثمان حیدر کسی جرائم پیشہ خاندان میں پیدا نہیں ہوا تھا، وہ ایک عام گھر کا لڑکا تھا۔ تعلیم حاصل کی، کالج گیا اور پھر آگے بڑھنے کا خواب دیکھنے لگا۔ اس کے قریبی لوگوں کے مطابق وہ شروع ہی سے اتھارٹی پسند تھا، بات منوانا، حکم چلانا اور خود کو سب سے زیادہ سمجھدار اور بہتر ثابت کرنا، یہ اس کی عادت تھی۔ اور پھر یہ سب آہستہ آہستہ اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا۔ عثمان حیدر نے اپنا ایجوکیشنل کریئر بنانا شروع کیا، امتحانات، انٹرویوز اور پھر اس نے پولیس سروس جوائن کر لی۔ عثمان حیدر سب انسپیکٹر کے طور پر پولیس سروس میں آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اس نے اپنے اصل مزاج کی پہلی جھلک دیکھی۔ عثمان حیدر محنتی ضرور تھا، لیکن سخت مزاج بھی تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی ہوتی گئی، سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر اور پھر ڈی ایس پی۔ ہر نئے رینک کے ساتھ اس کے لہجے میں واضح تبدیلی آنے لگی، لہجے میں نرمی کم اور ایگو زیادہ جھلکنے لگی۔ جب عثمان حیدر ڈی ایس پی بنا تو اس کا رویہ مکمل تبدیل ہو چکا تھا۔ میری اجازت کے بغیر یہاں کوئی نہیں بیٹھتا، خاموشی سے اٹھو اور چلے جاؤ۔ اس کے ماتحت لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ بات اونچی آواز میں نہیں، حکم پر سوال نہیں، کسی بات پر اختلاف نہیں۔ سب لوگ اس سے اتفاق کرتے تھے اور عثمان حیدر سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ خوف، خاموشی اور دباؤ، یہی اس کا ڈسپلن تھا۔ فیملی ممبرز اور قریبی ساتھیوں کے مطابق عثمان حیدر کا رویہ اپنی بیوی سمیہ کے ساتھ بھی سخت تھا۔ گھریلو جھگڑے، صبح شام کسی نہ کسی بات پر وہ اپنی بیوی اور بیٹی پر تشدد کرنے لگا۔ اس نے اپنے گھر کو بھی پولیس تھانے میں تبدیل کر دیا تھا، گھر والوں کو بھی مجرموں کی طرح ڈیل کرتا تھا۔ سمیہ کی فیملی کے مطابق اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بیٹی خنسا اب جوان ہو چکی تھی، وہ ماں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی، گھر کے مسائل بھی سمجھتی تھی۔ جب بات آئی اپنے مستقبل، اپنی شادی، اپنے گھر کی، تو خنسا نے اپنے باپ کے سامنے آواز اٹھائی۔ بابا، میں پڑھنا چاہتی ہوں، میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا دیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تمہاری فیسیں دیتا پھروں۔ سچ بولنے کی جرت کی، اور یہی بات یہ درندہ صفت انسان برداشت نہیں کر سکا۔ عثمان حیدر اب ایک ایسا شخص بن چکا تھا جس کے پاس سرکاری پسٹل، سرکاری گاڑی، وردی کی اکڑ اور قانون کا مکمل علم، سب کچھ تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ کوئی کرائم کرے گا تو قانون کو کس طرح چکما دیا جا سکتا ہے، اور پھر اس نے وہی کیا۔ اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس نے یہ قتل کیسے کیا تھا، اس کا طریقہ واردات کیا تھا، آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن اس سے پہلے عثمان حیدر نے اپنی بیوی اور بیٹی کا قتل کرنے کے بعد لاشیں بہت چالاکی کے ساتھ ٹھکانے لگانا چاہیے۔ یہ دن تھا 25 ستمبر 2025۔ قتل کرنے کے بعد اب مسئلہ یہ تھا کہ ان لاشوں کو کہاں اور کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ عثمان اچھے طریقے سے جانتا تھا
کہ اگر لاشیں اس نے اپنے ضلع میں ٹھکانے لگائیں تو شک سیدھا اس پر آئے گا، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ لاشوں کو اپنے ضلع سے باہر پھینکا جائے۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنی بیٹی خنسا کی لاش قصور میں پھینکے، لیکن یہ جگہ شہر کے بہت قریب تھی، اسی لیے یہ جگہ بھی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے اسے مناسب نہیں لگی۔ اس نے خنسا کی لاش کہنا کے قریب ایک نالے میں پھینکی۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں وہ خود TSP انویسٹیگیشن تعینات تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ معاملہ گھوم پھر کر آخرکار اسی کے پاس آئے گا، اسی لیے لاش ٹھکانے لگانے کے لیے یہ جگہ اس سے سب سے محفوظ لگی۔ اسی طرح اس نے بیوی سمیہ کی لاش شیخو پورہ میں فیروز والا تھانہ کے حدود میں ایک کھائی میں پھینک دی۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آیا، فوراً اپنی گاڑی سے خون صاف کیا اور ساتھ ہی اپنے کپڑے بھی دھونے لگا۔ اس کا ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا گیا تھا۔ چند دن گزرنے کے بعد اس نے اپنے سسرال والوں سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ سمیہ اور خنسا کہاں ہیں۔ سسرال والوں نے جواب دیا، ہمیں تو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ عثمان فوراً بولا، وہ میرے گھر سے ناراض ہو کر نکلی تھی، یہ کہہ کر کہ میں کے جا رہی ہوں۔ تم لوگ سچ چھپا رہے ہو، اگر ان دونوں کو کچھ ہوا ہے تو میں سب کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ نہ جانے کہاں چلی گئی ہوں گی ہماری بچیاں۔ سمیہ کی ماں اور بہن کو اسی وقت عثمان پر شک ہوا۔ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور گڑبڑ ہے، کیونکہ عثمان سمیہ کو کئی بار قتل کی دھمکیاں دے چکا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دھمکیاں کیوں دے رہا تھا؟ دراصل عثمان اور سمیہ کے درمیان اکثر جھگڑا ایک پلاٹ کی رقم کو لے کر ہوتا تھا۔ سمیہ اکثر اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ خنسا اب جوان ہو رہی ہے، بطور باپ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے جہیز اور شادی کی تیاری کے لیے ایک پلاٹ لو۔ لیکن عثمان باپ کی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا تھا۔ وہ اس پلاٹ کی رقم پہلے ہی کسی اور کام میں خرچ کر چکا تھا، مگر سمیہ اپنے مطالبے پر ڈٹی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ زور ڈال کر عثمان کی جیب سے یہ رقم نکلوا لے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بھی اپنی ماں کی طرح مجبوریوں اور پریشانیوں میں زندگی گزارے۔ سمیہ اور خنسا کے قتل کو اب 3 ہفتے گزر چکے تھے، مگر ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا تھا۔ سمیہ کے گھر والے یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ کڈنیپ ہو گئی ہے۔ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا قتل ہو چکا ہے۔ عثمان پر شک تھا، لیکن وہ شک زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا، کیونکہ عثمان کا رویہ بدل چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود سمیہ اور خنسا کو تلاش کر رہا ہے۔ بالآخر سمیہ کی بہن تہمینہ نے IG پنجاب کو درخواستیں جمع کروائیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ تب تہمینہ نے لاہور ہائی کورٹ کا رخ کیا۔ عدالت کی جانب سے دباؤ بڑھا تو عثمان حیدر کو بطور شوہر اور وارث کے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کروانا پڑا۔ 18 اکتوبر 2025 تھانہ برکی میں مقدمہ درج کیا گیا، لیکن یہ مقدمہ انصاف کے لیے نہیں تھا، بلکہ تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے تھا، کیونکہ اس FIR میں صرف دونوں خواتین کی گمشدگی کا ذکر تھا۔ عثمان ابتدا سے ہی کہہ رہا تھا، میری بیوی اور بیٹی اغوا ہو گئے ہیں، یا پھر میرے سسرال والوں نے انہیں چھپا کے رکھا ہے۔ اس کا موقف تھا کہ 26 ستمبر کو جب وہ دفتر سے گھر آیا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ ابتدا میں پولیس نے اس کیس کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، لیکن جب کیس میڈیا میں ہائی لائٹ ہونے لگا تو دباؤ بڑھنے لگا۔ آخرکار DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا نے یہ کیس لاہور ماڈل ٹاؤن کے SP ایاز کے سپرد کر دیا اور تفتیش نئے سرے سے شروع کی گئی۔ وہ کہتے ہیں نا، جرم کو چھپایا تو جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ تفتیش شروع ہوتے ہی سب سے پہلے عثمان حیدر، سمیہ اور خنسا کے 6 فون نمبرز کی CDR کال ڈیٹیل ریکارڈز نکلوائی گئیں۔ CDR سے یہ انکشاف ہوا کہ 25 ستمبر کی رات، اور یہ وہی رات تھی جس دن خنسا اور سمیہ کا مرڈر ہوا تھا، عثمان حیدر کا موبائل فون 10:30 بجے سے 3 بجے تک پورے 5 گھنٹے بند رہا۔ کسی بھی حاضر سروس آفیسر کا موبائل مستقل 5 گھنٹے بند رہنا تشویشناک تھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب پہلی بار تفتیش کا رخ عثمان حیدر کی جانب مڑ گیا، لیکن ابھی اسے گرفتار نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر اسے تفتیش مکمل ہونے سے پہلے گرفتار کر لیا جاتا تو ممکن تھا کہ باقی اہم شواہد مٹا دیے جاتے۔ اس کے بعد عثمان کے گھر اور گاڑی کی فورنزک کروائی گئی۔ واش روم اور بیسن سے خون کے نشانات ملے۔ گاڑی کی اگلی اور پچھلی سیٹوں پر کور تو نیا ڈالا گیا تھا، لیکن پولیس کوئی بھی چیز نظر انداز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب سیٹ کور پھاڑا گیا تو فارم پر خون کے دھبے موجود تھے۔ DNA ٹیسٹ ہوا، نتیجہ چونکا دینے والا تھا۔ اگلی سیٹ پر سمیہ کا خون
और पिछली सीट पर खंसा का खून था। तो उस गाड़ी का मुआयना करवाया PFSA से और वहाँ पे हमें मजीद ब्लड स्टेन्स मिले। वो ऐसी है कि रिफ्यूटेबल एविडेंस थी कि हमें फ्रंट सीट और बैक सीट दोनों से ब्लड स्टेन्स मिले, और जो अल्टीमेटली जो है वो अब ऑब्वियसली PFSA की डिटेल्ड रिपोर्ट उसमें आएगी, लेकिन इनिशियल जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ वो ये कि जो फ्रंट सीट वाली है वो मैच भी करती है उसकी बीवी के साथ, समिया के साथ, मकबूला के साथ, और जो बैक सीट वाले ब्लड स्टेन्स हैं वो मैच करते हैं बेटी खानसा के साथ। अब उस्मान हैदर के पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं था कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब उस्मान को बुलाकर सवालात पूछे तो उसने सब कुछ उगल दिया, क्योंकि सबूत मौजूद थे। इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूछा लाशें कहाँ हैं? उस्मान ने जवाब दिया, सर आपको मेरे साथ चलना होगा। उस्मान हैदर ने इन्वेस्टिगेशन टीम को शेखुपुरा चलने को कहा। शदीद धुंध की वजह से बंद मोटरवे रात को 3 बजे खुलवाई गई। काला शाह काकू इंटरचेंज पर उस्मान ने खाई की तरफ इशारा किया। उसने अपनी बीवी सुमैया की लाश उसी जंगलो बयाबान में फेंकी थी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसी इलाके के SHO को वहीं बुलाया, और जो बात SHO ने बताई वो टीम के लिए और भी ज्यादा हैरानकुन थी। SHO के मुताबिक 5 अक्टूबर 2025 को इसी खाई से तकरीबन 10 दिन के बाद एक मस्ख शुदा लाश मिली थी, जिसे लावारिस समझकर दफना दिया गया था। सुमैया की लाश तो मिल गई, मगर खंसा की लाश अभी तक नहीं मिली थी। पुलिस ने दोबारा उस्मान से तफ्तीश की। उसने बताया कि उसने खंसा की लाश कहाँ फेंकी थी। उस्मान पुलिस को उसी जगह लेकर गया। ये जगह थी कहाना, कोट मेलाराम का एक नाला। वहीं से खंसा की लाश बरामद हुई। बीवी की लाश जो है वो काला शाह काकू में एक खाई में डंप की, और बेटी की लाश उसने काना के इलाके में एक गंदा नाला है वहाँ पर डंप की। खंसा की उम्र सिर्फ 20 से 25 साल थी। पुलिस के मुताबिक लाशें खुले आसमान तले पड़े रहने की वजह से इंतहाई मस्ख और डिकम्पोज हो चुकी थी। इसीलिए CRPC 174 के तहत उन्हें लावारिस तस्वुर करके दफना दिया गया था। अब यहाँ एक समझने वाली बात है। पुलिस ऐसे केसेस में आम तौर पर 2 तरीकों से इन्वेस्टिगेशन करती है। पहला तरीका, पहले मुजरिम को गिरफ्तार करना और फिर तफ्तीश करना। दूसरा तरीका, पहले तफ्तीश मुकम्मल करना और फिर मुजरिम को गिरफ्तार करना, ताकि शवाहिद मिटाए ना जा सके। सुमैया और खंसा के केस में पुलिस ने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया। पहले सबूत इकट्ठे किए, हर जाविये से परखा गया, हर इम्कान खत्म किया गया, और जब तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो उस्मान हैदर को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसे पुलिस सर्विस के ओहदे से भी हटा दिया गया। उस्मान हैदर अब ये जान चुका था कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। वर्दी भी चली गई है, इख्तियार भी, और कानून की आड़ भी। सारे रास्ते बंद होने के बाद उसने इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि 25 सितंबर 2025 की रात थी। DSP उस्मान हैदर गुज्जर अपनी बीवी सुमैया और बेटी खंसा के साथ डिनर के लिए रवाना हुए थे। वापसी के दौरान गाड़ी के अंदर वही पुराना मसला दोबारा छिड़ गया, वही प्लॉट जिसका जिक्र मैंने पहले आपसे किया था। गाड़ी में दोबारा वही बहस शुरू हो गई। बात बढ़ गई और फिर सुमैया ने कोई ऐसी बात कह दी जिससे उस्मान का ईगो हर्ट हुआ। उस लम्हे उसने कानून नहीं देखा, रिश्ता नहीं देखा, और बाप होना भी भूल गया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। पहली गोली सुमैया को मारी। जब वो तड़प रही थी तो बेटी खंसा अपने बाप को रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उस्मान गुस्से में बिल्कुल पागल हो चुका था। उसने दूसरा फायर अपनी बेटी खंसा पर किया। दोनों माँ और बेटी गाड़ी के अंदर ही तड़प तड़प कर मर गए। उसने एक झगड़े के बाद जो है अपनी बीवी और बेटी को फायर मारे, और 2 फायर दोनों को मारकर उसने कत्ल किया। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत की जानिब से उस्मान हैदर का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अब ये फैसला अदालत को करना है कि इसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। ये था सुमैया और खानसा का केस, एक ऐसा केस जो सिर्फ 2 कत्ल नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम का इम्तिहान है।